تصور ناظرین، بغداد کے اس خوبصورت سفر میں پہلی بڑی حاضری اس ہستی کے دربار پر تھی جنہیں دنیا امام اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مزار بغداد کے تاریخی علاقے العظمیہ میں واقع ہے جو امام صاحبی کے نام سے منسوب ہے۔ جیسے ہی آپ مزار کے احاطے میں قدم رکھتے ہیں تو علم اور دین کی خوشگوار فضا آپ کا استقبال کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے فقہ حنفی جیسا علمی سرمایہ دیا۔ آپ صرف ایک عالم ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور آپ کی پوری زندگی دیانت داری اور تقوی کا عملی نمونہ تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام صاحب نے حق کی خاطر قید خانے کی تکلیفیں برداشت کیں، لیکن کبھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1300 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا نام ہر مسلمان کے دل میں بسا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل بادشاہی محلوں میں نہیں بلکہ علم اور تقوی کی بنیاد پر دلوں پر حکومت کرنے میں ہے۔ دوسری حاضری تھی سلطان اولیاء پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر۔ بغداد شہر کے درمیان واقع یہ مزار روحانیت کا وہ سمندر ہے جہاں پہنچ کر ہر پریشان حال کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ باب شیخ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو نیلے گنبد کی زیارت ہوتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے تصوف کو نیا راستہ دکھایا اور جن کی پوری زندگی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں گزری۔ یہاں کا صحن اتنا وسیع اور پرسکون ہے کہ دل کرتا ہے بس یہیں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں۔ اس کے بعد ہماری ملاقات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ مبارک میں دربار کے موجودہ گدی نشین خلیفہ شیخ عفیف الدین جیلانی صاحب سے ہوئی، جو انتہائی خوشگوار اور روحانیت سے بھرپور تھی۔ یہ مزار کی وہ خاص جگہ ہے جہاں صرف چند خوش نصیب افراد کو ہی حاضری کا موقع دیا جاتا ہے۔ ناظرین، عراق کے اس یادگار سفر میں ایک اور اہم اور باوقار پہلو وہ شام تھی جب ہماری ملاقات عراق کے موجودہ ایمبیسیڈر سے ہوئی۔ انہوں نے ہمارا بھرپور استقبال کیا اور ہمارے اعزاز میں ایک پروقار دعوت کا اہتمام کیا۔ اس ملاقات کے دوران پاکستان اور عراق کے دو طرفہ تعلقات پر بہت ہی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ یہ ملاقات اس یادگار سفر کے خوبصورت لمحات میں سے ایک تھی جس نے ہمیں یہ اطمینان دلایا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پاکستانی پرچم تلے ہم اکیلے نہیں ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو بغداد کی گلیوں میں ایک ایسی ہستی کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنہوں نے بادشاہوں کی تخت ٹھکرا کر اللہ کی محبت کو چنا۔ میں اس وقت حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر کھڑا ہوں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ دنیا کے دیوانے ہوتے ہیں، لیکن حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جو اپنے رب کے دیوانے بنے، اور اس دیوانگی میں وہ دانائی چھپی تھی جس نے ہارون الرشید جیسے جابر حکمران کو بھی لاجواب کر دیا تھا۔ یہ جگہ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اصل دانائی ریشمی لباسوں یا سونے کے محلوں میں نہیں بلکہ حق کو پہچان لینے میں ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر وہ تمام واقعات ذہن میں گھوم گئے جب بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھ کر لوگوں کو آخرت کی فکر دلایا کرتے تھے۔ واقعی ان کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر انسان کو اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ آنے لگتی ہے۔ ہم اس وقت ان عظیم ہستیوں کے دربار پر ہیں جن کی سخاوت اور صبر کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ جی ہاں، جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں وہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں قدم رکھتے ہیں تو یہاں کا رعب اور جلال دیکھ کر آپ کا دل بھر آتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے جیل کی سختیاں تو برداشت کر لیں لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ آپ کو کاظم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ غصہ پی جانے والے اور بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ اس مزار کی خوبصورتی کا تو کیا ہی کہنا، دیواروں پر ہاتھ سے کیا ہوا کام، وہ اونچے دروازے اور سونے کے گنبد دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ یہاں آ کر لگتا ہے کہ بادشاہوں کے محل تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن جنہوں نے اللہ کی خوشی کے لیے زندگی گزاری ان کے درباروں کی رونق کبھی کم نہیں ہوتی۔ اس سفر کا ایک بہت ہی خاص اور یادگار لمحہ تھا عراق کے بڑے عالم دین یعنی آیت اللہ کے ایک ثانی سے ملاقات۔ جب ہم ان کی مجلس میں پہنچے تو ان کی سادگی اور ان کے اخلاق نے ہمیں بہت متاثر کیا۔ آیت اللہ صاحب کے پاس بیٹھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم علم کے کسی سمندر کے پاس بیٹھے ہوں۔ ہماری اس ملاقات نے مسلمانوں کے آپسی اتحاد اور بھائی چارے پر بہت ہی تفصیلی بات ہوئی۔
آیت اللہ کے ثانی سے ملاقات کے بعد ہم پہنچے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر۔ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی قریبی ساتھی اور شاگرد تھے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اللہ کی محبت میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ ان کا تذکرہ سن کر ہی انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے وقت کے بڑے عہدے دار تھے، لیکن اللہ کی محبت نے انہیں ایسا بدلا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ اس مزار کی دیواریں اور یہ فضا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ ہم نے یہاں فاتحہ پڑھی اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک کے حضور دعا کی کہ اللہ ہمیں بھی اولیاء کی سچی محبت اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مزار جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کی توبہ کا قصہ سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ آپ کو حافی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار نشے کی حالت میں چلتے ہوئے انہیں راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بڑے ادب سے اسے اٹھایا، صاف کیا اور خوشبو لگا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ گمراہی سے نکال کر وقت کا عظیم ولی اللہ بنا دیا۔ یہاں آ کر انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نام کا ادب اور سچی توبہ انسان کا رتبہ کتنا بلند کر دیتی ہے۔ مزار کے اندر کا ماحول بہت ہی پرسکون تھا۔ یہاں وہ دنیاوی چمک دمک نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ والوں کی وہ خاص درویشی تھی جو روح کو سکون دیتی ہے۔ دنیا میں جب بھی صبر اور ہمت کی بات ہوتی ہے تو ایک ہی ہستی کا نام ذہن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی کا جنہوں نے بیماری کی تکلیف اور آزمائش نے برسوں گزار دیے لیکن کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی۔ یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار مبارک۔ کہا جاتا ہے کہ جب آزمائش اپنی آخری حدود کو چھو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا جس کے پانی نے آپ کو دوبارہ تندرستی عطا کی۔ مزار کے احاطے میں قدم رکھتے ہی انسان کو اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بہت معمولی لگنے لگتی ہیں۔ یہاں کی خاموشی میں ایک پیغام ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بغداد میں ایک ایسے درویش بھی تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی دعا سے بارشیں ہوا کرتی تھیں؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی یاد میں یہ عظیم الشان مسجد الکرخی دوبارہ سے تعمیر کی جا رہی ہے۔ حضرت معروف کرخی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور بغداد کے اس علاقے کو اپنی عبادتوں سے منور کیا۔ ان کی زندگی کے قصے آج بھی لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ اس مسجد کے دونوں اطراف ایک بہت بڑا قبرستان ہے جہاں بہت سے بزرگان دین کی مبارک قبریں موجود ہیں۔ جب ہم اس زیر تعمیر مسجد کے ڈھانچے کو دیکھ رہے تھے تو دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا نام کیسے زندہ رکھتا ہے۔ اس مسجد کے اندرونی مناظر اتنے پر نور اور خوبصورت ہیں جو دیکھنے والوں کے دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ ہم نے اس مقام پر کھڑے ہو کر ان تمام لوگوں کے لیے دعا کی جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ یہ ہے بغداد سے تھوڑا باہر مدائن کا علاقہ جو کبھی دنیا کی سپر پاور کہلانے والی فارسی سلطنت کا مرکز تھا۔ جی ہاں، کسریٰ کا محل، جسے تاج کسریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مقام کا قصہ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس مضبوط محل کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں اور یہاں ہزاروں سال سے جلنے والی آگ بڑھ گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ اب کفر کا زول ٹوٹنے والا ہے اور حق کا سویرا ہونے والا ہے۔ جب آپ اس اونچے محراب کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اس دور میں بغیر کسی جدید مشینری کے اتنی بڑی اور اونچی عمارت کیسے بنائی گئی ہوگی۔ لیکن آج یہ محل ایک کھنڈر بن چکا ہے جو ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اور ان کے مضبوط محل مٹی میں مل گئے، لیکن اللہ کا نام اور دین کا بول والا آج بھی قائم ہے۔ یہ جگہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق ہے اور یہاں کی خاموش در و دیوار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ مزار ان خوش نصیب صحابی کا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ جی ہاں، یہ مزار اقدس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو کیسر و کسریٰ کے اسی محل کے قریب ہے جسے ہم ابھی دیکھ کر آئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آپ ایران کے ایک شہزادے کی طرح زندگی گزار رہے تھے، لیکن سچے دین کی تلاش آپ کو مدینہ میں لے آئی۔ آپ نے حق کی خاطر غلامی تک برداشت کی، لیکن پھر وہ مقام پایا کہ جنگ خندق کے موقع پر آپ کا مشورہ پوری اسلامی تاریخ کا رخ بدل گیا۔
جب ہم اس مزار کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک عجیب سی خوشبو اور سکون کا احساس ہوا۔ یہاں آ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو رہتی دنیا تک کیسے روشن کر دیا۔ ہم نے یہاں تمام صحابہ کرام کے لیے فاتحہ پڑھی اور دعا کی کہ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی سچی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا بغداد اور عراق کا وہ یادگار سفر جس نے میری زندگی اور سوچنے کا انداز بدل کر رکھ دیا۔ ہم نے امام اعظم کی فقہ دیکھی، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی درویشی دیکھی اور صحابہ و اہل بیت کی وہ پاک دہلیز دیکھی جہاں سے آج بھی انسانیت کو ہدایت مل رہی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی مٹی میں ایک ایسی تڑپ اور سکون ہے جو انسان کو دنیا کی ہر پریشانی سے دور کر دیتا ہے۔ کیسر و کسریٰ کے ٹوٹے ہوئے محل دیکھ کر یہ سبق ملا کہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور اولیاء اللہ کے دربار دیکھ کر یہ پتہ چلا کہ اللہ کی محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے بھی میرے ساتھ ان مقدس مقامات کی زیارت کی ہوگی اور آپ کو بھی وہی سکون ملا ہوگا جو مجھے یہاں پہنچ کر نصیب ہوا۔ اگر آپ کو عراق کا یہ سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار ان پاک مقامات کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمیں ان بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔